بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد افضل۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سمانجنے کے متعلق کہ میں نے کافی سنا ہے جو سمانجنے کا پودا ہے وہ ہر حال میں اپنے گھر میں ڈیرے پہ یا اپنی فصل پہ لگائیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو بات کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی مجھ سے محبت کیا کریں۔ تو آؤ چلتے ہیں سمانجنے کی طرف۔ یہ میں نے اپنے ڈیرے کے اوپر سمانجنے کا پودا 3 سال پہلے لگایا تھا، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری قسمت میں تھا اس کا پھل کھانا۔ تو میں بھی پہلے سوچتا تھا، اس کی میں نے باتیں بہت زیادہ اپنے آباء و اجداد سے سنی تھیں کہ بھی سمانجنے کا جو پودا ہوتا ہے وہ لگانا چاہیے۔ ہم سمانجنا کھاتے تھے، ہم کنگنی کھاتے تھے، جوار کھاتے تھے، مکی کھاتے تھے۔ تو جدید دور میں آج کل جو نئی جنریشن ہے وہ ان چیزوں کو بھول گئی ہے، تو وہ تو جدید قسم کا ہی سالن کھا رہا ہے، کوئی شاورما کھا رہا ہے، کوئی برگر کھا رہا ہے، ان کو ان چیزوں سے لگاؤ نہیں ہے۔ بیسیکلی بیماریوں نے جنم ہی اس لیے لے لیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ روئے زمین پہ کوئی بھی چیز میرے اللہ نے پیدا کی ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہے۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ بیماری کا علاج بھیجتا ہے اور بعد میں بیماری آتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سمانجنے کی، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ لوگ اس کا مسواک بھی کرتے ہیں، لوگ اس کا اچار بھی ڈالتے ہیں، اس کی پھلیوں کا، لوگ اس کا کہوہ بھی پیتے ہیں۔ اس کی جو چھیل وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ سکھا کر رکھ لیتے ہیں اور اس کا کہوہ بنا کر پیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ مجھے تو 4-5 فائدوں کے اوپر بالکل نہیں پتہ ہے، جتنا علم ہے اتنی کی بات کروں گا۔ لیکن یوٹیوب پہ تو لوگ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، اس کے 300 فائدے ہیں، اس کے 400 فائدے ہیں۔ بھائی ہوتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس آدمی نے بھی سمانجنا سنا ہے اس نے اس کی تعریف کی اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ یہ میرے علاقے میں صرف میرے ہی ڈیرے پہ یہ لگا ہوا ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو چلتے ہیں بھی اس کا سالن کیسے بنانا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ پھول ہے، آپ ان پھولوں کو بھی توڑ لیں۔ اگر یہ ڈوڈیاں ہیں تو ڈوڈیوں کو توڑ لیں، یہ ڈوڈیوں سے 2 دنوں کے بعد پھول بن جائیں گے۔ ان کو توڑنے کے بعد ایک ہنڈیا میں ڈالیں اور اس میں 1 کلو پانی، جتنے آپ کے پھول ہوں اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ پانی ڈالیں اور اس کے 2-3 ابالے دے کر اس میں ایک جو یہ ڈوڈی ہے یہ ایسی ہنڈیا سے باہر نکالیں اور اس کو دبا کر چیک کریں کہ یہ نرم ہو گئی ہے۔ یہ پھول جو ہے جب وہ نرم ہو جائے نیچے اتار لیں، نیچے اتارنے کے بعد وہ جو پانی ہے وہ اس سے نکال لیں، اور جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائیں یہ ڈوڈیاں اس وقت اس کو نپیڑ لیں پانی باہر نکال کر، پھر آپ اس کا سالن بنا دیں۔ چاہے ان پھولوں کا اسی طرح ہی خشک کر کے آپ سالن بنا سکتے ہیں۔ اگر اس میں آپ نے گوشت ڈالنا ہے تو گوشت بھی ڈال سکتے ہیں اور قیمہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ جن میرے بھائیوں کے پاس بہنوں کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ اس میں پھولوں کی ڈوڈیوں کے ساتھ آپ آلو ڈال کر آپ اسے بھون کر تو آپ وہ بھی سالن بنا سکتے ہیں۔ میں جس طریقے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں میں وہی بات کروں گا۔ ہم نے گوشت میں بھی اس کو پکایا ہے اور آلو کے ساتھ بھی پکایا اور سادہ بھی پکایا۔ اگر اس کے علاوہ اگر کسی نے پکایا ہے تو مجھے بالکل نہیں پتہ، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جتنا انسان کہہ سکے اتنے ہی اس کے فائدے۔ اس کی کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہے، کوئی چیز کی جو جڑ بھی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن مجھے سوائے کھانے کے علاوہ یا چار کے علاوہ مجھے بالکل نہیں علم۔ جتنا علم ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو جب اس کے تقریباً 1.5 ماہ کے بعد اب پھول نکل رہے ہیں، ڈوڈیاں بن چکی ہیں، تو 1.5 ماہ کے بعد ان پھولوں سے لمبی 1.5-2 فٹ تک اس کی جو پھلیاں ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ لیکن جب پھلیاں پک جاتی ہیں تو وہ جو پھلیاں ہوتی ہیں پھر وہ بیج کے کام آتی ہیں،
لیکن آپ نے اتنی لمبی نہیں ہونی دینی پھلیاں، جب وہ تقریباً 8 انچ 9 انچ 10 انچ کی پھلی ہو جائے وہ کچی پھلی ہوتی ہے، تو اس کو آپ دھوئیں اور اسے کاٹ لیں جیسے رواں کی پھلیاں ہوتی ہیں۔ کاٹنے کے بعد اسے بھی اسی طریقے سے گوشت کے ساتھ آلو کے ساتھ پکائیں اور لطف اٹھائیں۔ اور اگر آپ نے اس کا اچار بنانا ہے تو جو وہ پھلیاں ہوں گی وہ بھی آپ نے کچی پھلیاں اتار لینی ہے، تقریباً 1 فٹ کی پھلی ہو جائے تو اس سے لمبی پھلی آپ نے نہیں لینی، کیونکہ وہ پک جاتی ہے، بیج بنا دیتی ہے۔ تو آپ اسے درمیان میں کاٹیں 2 انچ، کاٹنے کے بعد اس کو تڑکا لگائیں اور اس کا اچار بنا لیں۔ جس طریقے سے ہم آم کا اچار بناتے ہیں یا لسوڑے کا اچار بناتے ہیں اسی طریقے سے اس کا اچار بھی بنتا ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ سوانجنا آپ کو جہاں سے ملے، یہ 20-25 روپے کا پودا آسانی سے مل جاتا ہے، وہ آپ اپنے گھر میں لائیں، وہ پودے اپنے گھر میں یا ڈیرے پہ یا باہر فصلوں میں لگائیں جس کا انسانی جسم کو فائدہ ہو۔ کوئی بھی یعنی کہ لسوڑا ہو اس کا بھی فائدہ ہے، اور سوانجنا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ یہ پھل کا پھل ہے اور سالن کا سالن ہے، اور اس کے کرونڈے کا پودا ہے۔ یہ آپ کو سامنے کرونڈے کا پودا نظر آ رہا ہے، اس کو بھی پھول نکلنے والے ہیں، اس کا سالن بھی بنتا ہے اور مربع بھی بنتا ہے۔ تو اس قسم کے آپ پودے لگائیں۔ انجیر کا پودا آپ لگائیں، میں آپ کو انجیر بھی دکھاتا ہوں۔ یہ لسوڑے کا پودا ہے، اس کا اچار صرف بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے انجیر کا پودا۔ میں نے ایک ہی یہ پودا لگایا تھا، 500 روپے کا ملا تھا، اور فوری طور اس نے پھل اٹھا لیا کیونکہ اس کی عمر جو ہے وہ پوری ہوئی تھی۔ آج 2 مارچ ہے، یہ دیکھو اس کے ساتھ انجیر بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے نیبو کا پودا آپ گھر میں لگائیں، مالٹے کا پودا لگائیں، لیکن جو انار ہے وہ گھر میں نہ لگائیں۔ اگر آپ کا گھر بہت بڑا حویلی ہے تو پھر ایک سائڈ پہ لگائیں، ادروائز وہ باہر زمین پہ لگائیں۔ انار کا پودا گھر میں ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اور شریں کا پودا وہ آپ ضرور ویڈیو میری چیک کریں کہ کون سے پودے آپ نے گھر میں نہیں لگانے۔ لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ سوانجنا ضرور لگائیں، اور آج کل جہاں کہیں سے بھی آپ کو ملے سوانجنے کی پھلیاں لے کر آئیں اور اسے پکائیں، اور بزرگوں سے یا اچھے ڈاکٹروں سے اس کے جو فائدے ہیں وہ پوچھیں۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں حکیم لوگ، لیکن یہ ایک دفعہ اپنے بچوں کو بھی کھلائیں کہ آج سے 40 سال پہلے جو ہماری غریب عوام ہوتی تھی وہ یہ چیزیں کھاتی تھی، تب جا کر ان میں طاقت ہوتی تھی۔ وہ لسی کے ساتھ، وہ مکھن کے ساتھ، وہ مکی کی روٹی کے ساتھ وہ گزارا کرتے تھے، اور سارا دن ان کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ تو اصل جو بیماریاں آ چکی ہیں وہ ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں، ہم بس دن بھر رات گندم کی روٹی کھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کسی قسم کے بھی کوئی سوال ہوں تو ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی دوں گا، واٹس اپ نمبر بھی، تو آپ سوال کیا کریں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔